سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی و مولانا حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام اللہم جعلنا عندک وجیہا بالحسین آمین تو سارے آکھو بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ واکتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرت الحسین وارزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد نجل فرج محمد اللہم بحق محمد احفظ غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقم لابنت محمد بحق محمد وآلہ المعصومین خداوندہ صدقہ چودندہ صفِ عزائے مظلوم تے دور و نزدیک توں رات دیں جے ویلے تمام صداران ثانی زہرا دعایا قبول فرما این لحظے کو ساری بخشش دا ذریعہ بنا آیاں دے حاجات پورے فرما دعاواں کو مستجاب فرما مشکلات کو آسان فرما تنگ دستیاں کو خوشحالی تبدیل فرما بالخصوص نائبان بانیان عصمت خان انہوں نے برادران عزیزان بیٹے جتنے متعلقین میرا اللہ سارے انتے ثانی زہرات اس دی پاک اماں کو راضی فرما میرا اللہ اس ذکر دی برکت نال انہوں نے ویڑھاں کو مالا مال فرما اس پاک ذکر دے ثواب درجات حسنات انہوں نے تمام مرحومین دے نام اعمال درد فرما بالخصوص جیدے صفِ عزائے مظلوم کو سوہیندے ان تے اپنی قبران بن چھتن انہوں نے درج بلند فرما تیرے خزانہ کمی کوئی نہیں جتنے سنن آئے بیٹھے ہیں سارے دے مرحومین کو عطا فرما میرا اللہ ذکر والے کو تمام آیاں راضی اور خوشنود فرما بالخصوص جنت البقیع علی حسین کو راضی فرما ان دے سونے بچڑے دا ظہور جلد فرما اس دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما ملت ایران کو اشرار دے شرط و محفوظ فرما مقام معظم رہبری کو میرا اللہ تائیدات عطا فرما امریکہ اسرائیل دے شرط و آقا خامنائی حفظہم اللہ دی حفاظت فرما میرا اللہ تک واسطہ کربلا والے اندہ ازاداران دی حفاظت فرما ازاداری دی حفاظت فرما دشمنان آل محمد کو ذلیل و خوار فرما جتا جتا باران دی ریت وستی ہے انہاں دی حفاظت فرما میرا پاک اللہ علماء حق دے سائقہ مدعب فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھن والے نوکران حسین صف عزاوی چھاون والے بانیان صاحبان اور وچی صف عزا کو سہامن والے عاشقان حسین جملہ سادات مومنین مومنات کو صحت سلامتی عطا فرما کیونکہ سیرت آل محمد دی اساڑے تک پہنچیے سکوندت عمل دی محبت عطا فرما تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما میرا اللہ ذکر والیاں دی زواری نصیب فرما اور دنیا دا جھٹ اوکھا سوکھا نبوے سی دہاڑے قیامت دیتے ہیں ذرے ذرے دا حساب گھننا ہے میرا اللہ چودہ صدقہ آمین آکھان والے کو سیدان دی ڈاڑی دی شفاعت نصیب فرما آمین جائیں جائیں آکھیے قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بہت سارے القاب ان جرے اللہ دی ذات نے جناب سیدہ ثانی زہرا کو عطا فرمائے مخدومہ بی بی دا پاک نا اللہ دی ذات نے عطا فرمائے
جویں کہ پنجتن پاک دے اسماء اللہ دی ذات نے اپنی طرفوں عطا کیتے اگرچہ پنجاں دے وچ کسا دے تلے ثانی زہرا نہیں آئی لیکن عظمتاں اتنی اللہ نے عطا کی تھیں جویں ماں بطول ہے اویں بیٹی بھی بطول ہے بہت ساری خوبصورت گفتگو سارے عزیز محترم اللہ انکوں اس تو زیادہ تاثیر عطا فرماوے ینگین محنتین اور محنت کر کے ذکر تو آپ کو سنا گئے نا اور ضرورت بھی اس دوری چھے کہ جیرا ممبر تے آوے وہ تاریخ تفسیر حدیث دے حوالے نال گفتگو کرے اس واسطے جو اللہ دی ذات نے یہ میں اس ذکر کو اساڑی بخشش دا ذریعہ بنایا ہے ایک صلوات پڑھ لو آلے یہ میں اس ذکر کو اللہ دی ذات نے ساری بخشش دا ذریعہ بنایا ہے میں اس ذکر کو اللہ دی ذات نے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے بخشش بھی اسانی ضرورت ہے ہدایت بھی ضرورت ہے جو غیروں کو پتہ لگے نا آج 15 رجب تک کون معظمہ مستور آئی جو صفحہ ہستی تھے تذکرہ ہوندہ ہے اس دا مقدس نام کیا ہے اس دے القاب کیا ہن اس دی سوان حیات کیا ہے اور اس دی سیرت کیا ہے فضیلت دے کلوسان آجے سے جی مصطفیٰ تو بعد اللہ دی کائنات کوئی اللہ تعالی مقام ہے تو اس مقام کو اہلی یاد ہے یعنی وہ بلندی ہے جہاں اتنے ہور شائی کوئی نہیں اس دے زیر سایہ پستیاں ہی پستیاں ہی آپ اللہ جنا بابے کو اللہ ذات نے ایک بلندی عطا کی دیئے اس بلندی دے وچ بلندی دے حال اس علی دی زینت بنن والی بیٹی دا نام شریکت الحسین زینت کو علیحدہ کرو تو شے مزین نہیں سمجھی ویندی زینت نال رلے تو مزین بن دیئے علی بھی اس وقت مزین بن دے جدہ اس دنال ثانی زہرا آکے ملے بعض علماء نے یہ بھی آکھا ہے کہ علی دیاں ظاہری عظمتاں بیان ہوئیں علی دیاں باطنی عظمتاں اللہ بیان کرن واسے اللہ دی ذات نے علی کو بیٹی زینب عطا کی حیات طیبہ علی ابن ابی طالب تو بعد اور انہوں دی شہادت 20 سال بعد جو ہی جناب زینب عالیہ مدینہ تو بھرات نال سفر شروع کیتا ہے علی دیاں باطنی عظمتاں ساریاں ظاہر ہونا ورنہ باطن کو خدا جان دے یا اس دا بھیجو یا معصوم جان دے جیویں جیویں بی بی دی حیات طیبہ گزر دی آئیے علی دیاں چھپیوں یا عظمتاں ظاہر دی دیا دوسرے نمبر دے جیڑی محبت دا ذکر علی بن ابی طالب نے کیتا ہے
کہ جیندہ ثانی اللہ دی کائنات جہائی کو نا جناب عبداللہ بن جعفر کو کہ میں تیرا عقد اپنی بیٹی عالیہ دے نال کرے نا، لیکن انہاں شرائط دے وچ ایک شرط یہ بھی رکھی آنے کہ رشتے ازدواج دے وچ منسلک ہون تو بعد اگر حسین ابن علی کوئی سفر کرنا پسند کیتا تو میری عالیہ کو تم شوہر ہون دی حیثیت نال منع نہ کرے سے میں علی شرط کرے نہ بھی، میں شرط کرے نہ بھی، کیوں؟ فرمایا اس اللہ دی کائنات دی جی کلام میرے مرشد علی دا ہے، اللہ دی کائنات دی وچ نہ ایو جیاں بھیرا آئے تے نہ ایو جیاں بھین آئے، بات خود تذکرہ کیتا نہیں، اس واسطے جو نہ بھین بھیرا تو علیحدہ ہوں گی نہ بھیرا بھین تو جدا ہوں گے۔ اکثر اوقات میں علی دیتا ہے جو بھیرا سکتا ہوئے تا بھین نال بیٹھی جو بھین آرام کر رہی ہوئے تا حسین سراندی بیٹھا ہوں، ای او محبت ہے جیدہ ثانی میرا مرشد علی فرمائندے اللہ دی کائنات جائی کوئی نہ ایو جیاں بھیرا آسی نہ ایو جیاں بھین آسی، اور والسیرت مادی سیرت جمادی ثانی سنی نے ماں گھر تو چل کے مسجد نبوی آنکھیں رنگ نال گئی ہے، وہ مادی سیرت ہے جو نائی ویدی تا ولایت علی نائی بچ دی، دروازے تے خود نائی آنی تا ولایت علی نائی بچ دی، چادر پا کے گھر تو چل کے مسجد و سفر شروع نہیں کریں دی تا ولایت علی نہیں بچ دی، خلو اللہ لانشر او پاک فاضن جیدنال مدینے دی زمین کو زلزلہ ہے، اگر بولیں دی ولایت علی نہیں بچ دی، اگر دربار دے جوان کے وہ خطبہ نہ جیدہ خود فیدہ کے تذکرہ نہیں رہے گی رسالت میرو نواہی فتوہ دین دا فلسفہ، لیکن یہ جملے خطبے پڑھے نیس یاوت چالی دروازے تیوان کے سوال کر کے پوچھ دی رہ گئی ہے، جو غدیر خم میرے باب دے ہاتھ تھے علی دے ہاتھ کو بلند ہوندہ تو سنائی دی تھا، یہ کیا ہے جی یہ ولایت علی دا دفاع کریں دی رہی ہے، تو مقصود ہے یہ خطبہ ہے، آنکھیں نا محمد دی بیٹی دربار چ نہیں آئی چھپا دے میں نا، محمد دی بیٹی مسجد کوئی نہیں آئی، بنت رسول حق مگن کوئی نہیں آئی، چھپا دے میں نا، وہ نہیں چھپا سکے اس واسطے جو جناب زہرا دا خطبہ موجود ہے، جی میں جناب زہرا دے خطبہ بھرے دربار وچ مولا امیر المومنین دی ولایت کو نہیں چھپان دیتا، ثانی زہرا دے خطبے یزید دے دربار نانے دی نبوت کو نہیں چھپان دیتا،
ماں ولایت علی دی محافظ بن کے آئیے، بیٹی نانے دی رسالت دی محافظ بن کے آئیے۔ دشمن چاند آئی ولایت علی کو چھپا چھوڑا، یزید میں رسالت نبی کو چھپا چھوڑا۔ یہ دونوں خطبے ماں مسجد پڑھے جے کو سب دربار پڑھ دے ہیں، بیٹی دربار پڑھے جیرا شرابی دا دربار ہے، اور ماں دے خطبے دا لہجہ اور بیٹی دے خطبے دا لہجہ انج لگدا آئی جی میں کوئی سلطنت مالک اپنی کمینی ریت نال بول رہا ہوئے۔ طنز ابن کیتا ہے، طنز یزید بھی کیتا ہے، بنت علی کوفے دے دربار چی بولی ہے، اور بنت علی یزید دے دربار چی بولی ہے۔ کوفے دے دربار چینج بولی ہے جو ابن زیاد دے وچ بولن دی طاقت موک گئی ہے۔ دربار شام چینج بولی ہے جو یزید شرمندہ ہو کے کافی دیر سر سٹ کے زمین گھوڑے دھر آئے گئے، لوگاں دے ذہن بدلن لگ گئے، اپنی ناکامی دا اعتراف کیتا ہے۔ جو میں حسین دے قتل شامل کوئی نہ ہی ابن زیاد دا فعل ہے، اتھوت بی بی ایو شیر جیرا پڑھی بیٹھا ہی نا کمینہ، لائبت بنو ہاشم بملکن ولا خبر جا ولا وحی نزالت، بی بی آدیت وقت اوہد دے بردر دے انہاں ورکاتے فخر کی میں بیٹھا کرے نا ہے۔ فعل ابن زیاد ہے، فخر کیا بیٹھا کرے نا ہے۔ کتنے ملکہ دے نمائندے ان صدوائے واننے میں فخر و مباحات کرے تھا، بی بی فرمائیں دیئے تفات تین مردہ کو قتل کراون دے بعد اسا مستورہ کو پابند شام کیوں لے آئے۔ یہ وہ کلمات جیری بی بی نے اس عظمت نال بیان جو اللہ دی ذات نے بی بی دا ذاتی لہجہ کربلا تو وید کے شام تک کوئی نہیں سن سکا جو ثانی زہرا دی اپنی آواز دا لہجہ کیا ہے، جدی بولیے باب دے لہجہ بولیے۔ میں اس مستور دی کیا عظمت بیان کراں، اے مستور ساتر دے کولوئے، ساتر لکی ہوئی چھپی ہوئی آدن، مستور دی میں کیا عظمت بیان کراں، جدی آواز کوئی اللہ دی ذات نے پیو دی آواز دا برکا پوا چھوڑا ہے۔ کتنی عظمت دی مالک تھی۔ ضرورت اس گل دیئے کہ گزشتہ مہینے فضیلت زہرا دی بیان ہوئیے تے سیرت زہرا دی بیان ہوئیے، عظمت ثانی زہرا دی بیان ہوئے تے سیرت ثانی زہرا دی بیان ہوئے۔ عظمت ثانی زہرا، جناب زہرا، جواب زینب، بہت ہی پیارا۔ جناب
زہرا دی ثانی زہرا ہے. کون ہے ثانی زہرا؟ جناب زینب کبریٰ. جناب زہرا دی ثانی زہرا ہے جناب زینب کبریٰ، لیکن ثانی زہرا دی ثانی کوئی نہیں بن سکا. اسی بات سے آنکھا گئی ہے جناب زہرا جواب زینب، جناب زینب جواب زینب. یہ حضرت مالک اس دی سیرت دیکھنی چاہیے تھی. جوادی ثانی دے وچ مخدومہ سین دی عبادت ریاضت اس دی توحید دے نال اپنے بابے دی نبوت دے نال علی دی ولایت دے نال ہر حوالے نال سیرت بیان ہونی رہ گئی ہے. ثانی زہرا دی سیرت بیان ہونی چاہیے، اور ثانی زہرا دی سیرت وہ مشکل لمحات تھی. سادہ ایک بندہ بیمار تھی، بچہ بیمار تھی، بجنا پائے بین اربان بین معاونین ناصرت مددگار بین، علاج بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، تسلی بھی ہے. بس اوقات بہت سارے مریض دنال ہم نوا نمازہ نہیں پڑھ دے جی، بندے کو نہیں ٹینشن دی پریشانی دی وجہ تو وضو نہیں کر سکے، قضا تھی گئی ہے جی. آدھے کربلا دے مخدومہ سین دی سیرت کٹھے بین نماز قضا نہیں تھے، بھیرا کٹھے بین نماز قضا نہیں ہوئی، بھتریجے کٹھے بین نماز قضا نہیں ہوئی. پتر تڑپ دا ہے تلاش ہے جی. میت اٹھاؤنا مرد کام، شام غریبہ دی رات یہ لاشاں چہنی رہی ہے. مستور ہو کے استاد معظم علامہ ملک اجاز حسین صاحب فرمینیان کوئی اور ہو یا مر گئی ہو یا جدے نو پھرا بوہے تے کٹھے پہو میں اصول یہ حد ہے جو یہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ دی ذات نے جے کو اپنی ڈائریکٹ وحی دے نال علم عطا کی تائی اس کو محافظ الامامت بنا کے بھیجا. جنہاں بستر تو چوتھے امام کو ظالم نے منہ دے بھار زمین تے سٹائے، اس ویلے کون ہے محافظ الامامت؟ وہ لمحہ جنہاں ظالم دا راج نہیں تھیا تے پوچھس جو اس ریت دے ہوتے منہ دے بھار زندہ جوان دی لاش کون ہے؟ دسن علی ابن الحسین. نتکانی صاحب اللہ تیرے درجات بلند فرما بھی یہ لفظ او پڑھ دے ہونے آنے لین جلات کو آکھے تلوار گرنا میں حسین دی نسل مگائنا چادر پہلے لٹائی کھڑی ہے. پھر میں نے نالے جلاد نہیں آیا آلیا اپنا گل سجاد دے گل تے سجاد دے گل تے آلیا دا گل ہے، آلیا دے گل تے کلثوم دا گل ہے، کلثوم دے گل تے رقیہ دا گل ہے، حتیٰ تو ہی پڑھ دیا چھوٹے چھوٹے بچے گل تے گل رکھ گئے تے آواز ایک کا دیتی ہے آلیا ظالم آجی کمرے نے تا پہلے میں کمار لا افارقو
جی مرے نے تو میں کوئی مار واللہ لا فارق ہو میں اپنا گال پھر پتر دے گال سنا چاہتا محافظ الامامت سفر دے کربلا تو کوفہ تو شام دیرے اوجے ونجے انہوں کو وستی روت نہیں بھول دی جدیں یہ آلیہ وستی بھی آئی مدینے دے ویچ کوفے 4 سال باب دشائی جو آئی تعلیم و تدریس کرے نہیں رہ گئی ہے اور یہ بھی آج دی مستورات دے ویچ سیرت ثانی زہرا ہے کہ وہ جاہل اور ناواقف اپنے دین کو اگر ہیں تو کنیزان ثانی زہرا نہیں صدا سکتی جا انہاں کو چاہیے ہے سیرت ثانی زہرا کو پڑھ کے وہ کون نمونہ عمل سمجھیں مدینے دا شاعر ہوئے یا کوفے دا شاعر ہوئے ہزاراں علوم قرآن پڑھ دیا رہیاں تفسیر قرآن پڑھ دیا رہیاں کنیزان وہ پڑھ دیا رہیاں اور انہاں دی محبت اتھائیں ایک جملہ ملتا ہے وہ بچی جیری مادر زاد آئی اندھی آئی پیدائشی طور پہ اور دیکھو بینائی ثانی زہرا دے مظلوم بھیرا حسین ابن علی دی برکت نال بینائی ملی آئی یہ بلبل بوستان مہدی دی جملہ لکھا پہ غالبانی کو وائد شہید مرحوم احمد کافی بیان کرے نیان جس وقت اس بارگاہ دے وچ اپنی بینائی علی نعمت حسین دے صدقے نصیب تھائیس تے پیو کو آکھاج بابا تائیں آکھائی جو بینائی مل ونجے تو میں کلمہ پڑھ ساں فرماج بابا تو پڑھے نہ پڑھے میں حسین دے نانے دا کلمہ پہلے پڑھ ساں میں کو اکھا ملیاں ہی تھا ہوئے نا تے خواہش چکی تھی اس اپنی پیو دے اگے تے والا اسے خواہش کو درخواست بنا کے اس دے والد پاک پیغمبر دی خدمت درخواست پیش کی تھی کہ تو راضی تھی وہ یہ کہ تھوڑی برکت دنال اللہ بینائی عطا کی دیئے وہ کچھ عرصہ تھوڑے ویڑے رہ کے اس دین دا علم حاصل کرنا چاہیے یا سا کو اللہ دی جاتا ہے مذہب اسلام دے ذریعے عطا کیا اجرے سارے مدرسن دینیا بچیاں دے واسے بڑا چاہ رہے ہیں یہ سیرت ثانی زہرا ہے سیرت ثانی زہرا ہے اور بچی پڑھ دی رہ گئی تھی اس پوری سوان حیات نہ دیکھ سکی لیکن او ایام جنا آل محمد بیڑے چرائیے شوق ہی چرائیے کہ میں علوم آل محمد پڑھ سا میں قرآن پڑھ سا میں تفسیر پڑھ سا میں حدیث پڑھ سا میں عادات و اتوار میں فرائض منصبی اپنی ذمہ داریاں آل محمد مستورہ دے شب و روز میں دے واسطے نمونہ عمل حسین جوئی دنیا مستور کو چاہیدہ ہے آل محمد مستورہ بیٹیاں بابے دے ساتھ کی میرانیاں ماں پترہ دی تربیت کی میں کرنی رہی تھا اس واسطے ورنہ بنا وہ اس میدان قدم رکھان دا وقت ہے جہاں بھی شریف امانتاں دے مالکاں دے حوالے کریں
اس دا والد مدینے والا ہے، واپس والا ہے، اور التجا کی تیس کہ اگر تم راضی ہو وہ تو میں اپنی بیٹی کو وطن دگے نوانیا جو سارا دل چاند ہے دور دے رشتے نزدیک دے رشتے دیجئے فرق ہے جو دکھ سکھ نبھاونے پونے تسا راضی ہوتا پاک پیغمبر فرمایا اولاد دے حقیقی وارث والد تسا لے سکتے ہو اساری اجازت ہے اور جس وقت یہ اطلاع اس بچی تک پہنچی بدل ناخاصہ چونکہ اطاعت والدین بھی واجب ہونی ہے اولاد دے ہوتے والدین ہونن جب تک زندہ ہومن ضعیف ہومن دنار والدین ہی رہنے ہونے اگر آنکھیں چاہیا ہوئے تا اور وہ اولادہ بدترین انجام پاک مردین دیاں والدین دیاں نافرمان ہوئے سیرت کیا ہے جی انہاں دا فرمان کیا ہے آج کل دیاں جو اولاداں نافرمان تھیں دیاں بھئین انہاں سبب ہی ہوئے جو بیوما اولاد کو سیرت آل محمد نہیں پڑھائی سیرت زینب نہیں سنائی نتیجہ وہ نکلنا پہ دین تو دوری قرآن تو دوری ساریاں بیماریاں دا علاج قرآن موجود ہے ساریاں پریشانیاں دا علاج آل محمد سیرت موجود ہے بہرحال اجازت مل گئی تم شیخ کافی لکھ دن سبندر آفے جدائی تے دل دکھا تھی دے آل محمد دے ویڑے دیویچ جیڑی مستور کوئی مل دی آئی انہیں اکھاں چ آنسوں آنے قسمت یا نصیب میڈا والا آن تھی وے یا نہ تھی وے آخر تے آئی ہوں حجرے جتھا بیٹھی آئی ثانی زہرا جیدی آئی شہادت دا دن ہے او بسم اللہ سے پہنچ گیا ماشاء اللہ انتظار ہی چاہتے جی بی بی اجازت نہیں میں سارا کو مل کے آ گئیاں بابا میں نو لوان آیا کھڑا ہے میں کو اجازت بھی دیو میں کو دعائی کرو تیسرے نمبر دے میرا دل آتا ہے کوئی فرمائشی کرو یہ مرحوم کافی ہے بلبل بوستان میں دیچ لکھے بی بی فرمائی دیئے والدین دی اطاعت واجب ہوندی شادی اجازت دی ضرورت کوئی نہیں دعا ہے تو بدن دبائیں بس ہیں وہ میرے خیال ہے میرے نال سفر دے نال ہیں جنہ دی حیات کے لیے ذہن دا حال ہونا ضروری ہے وہ سونے بجدگی کرتے تو شاید لیٹ سنے سے آئی فرمائش کر میدان نال دل آتا ہے کہ آندے ویندے بندے تھے کوئی کھامن دی پیمن دی پامن دی کوئی شے کہج بیسا تو آج یوں ہی کر سکتی ہے بی بی تو آپ کو کمی کوئی نہیں میں نے دل حسرت رہ رہے جو کئی شاید میں ہی تحفہ بھیجا
یہ کاش میں اتنا مجبور نہ کر رہا جیلے میں مجبور کی تینا یہ تر کے میں ڈٹھے سے ٹھنڈا سائی بھرے سے یہ وقت مجبور کرے نہیں میں کئی فرمائش کر رہا ہوں بھولتا نہ ویسے ہاتھ جوڑ کے آدھیے ایک فرمائش دی التجا میں آپ کرے نہیں درخواست صاحب بھول لی ویسا آدھیے بنت علی میرے ڈٹھے تھے بولیے آنکھی جو ہانج لوڑ پہ تو میں کو آدھیے وعدہ کرے نہیں جو نہ بھول سے تمہیں کا فرمائش ہے کدھیں کہہ دیا تھا تماشا نہ دیکھے سارے راہ میں سچے نہیں آئیاں قیدی بازارہ چونین قیدی دربارہ چونین قیدی عدالتہ چونین قیدی قید خانہ چونین میں تو امیر دی دیا میں نے قیدیاں دا کیا تعلق ہے لیکن ہر تیسری قدم تے اپنے آپ کو جنجوڑ کے آدھی ہم آکھانا لی آم ناری آئی ہوئی علی دی دی مقابلے وطن تے امیران دیا شادیاں امیران نالونی انتے مڈل مینان دیا مڈل مینان نالتے غریبان دیا غریبان نالی شام دا بہت بڑا امیر ہے جن کو مروم شیخ احمد کافی بیان فرمائے رشتہ چمنگا حاکم شام دولت دلالا چی پیون دے ہاں چکی تھی این دی ڈولی محلن پہنچ گئی اگلا لفظ پڑھا تھوڑا ذہن تیار ہے سردی اللہ تاسو بھی ختم جیرہ گار کو چھوڑ تھوڑی اجازت نال پڑھ چھوڑا ایندی ڈولی محلن پہنچ گئی جیرہ بیڑے دی باؤکھر دے دی آئی انہوں کو 28 رجب کو لوٹ پائے گئے تھوڑے بیڑے بس دے رہا میں دیرے 28 رجب کو دینی تو ٹورے آنا وہ 2 محرم کو کربلا بچ پہنچ گئے کجا مدینہ کجا کربلا این جی میں 2 محرم کو لائے آنا انہوں دی 6 کڑی رات دا محرم دی آئی بچے بھی تسیان مستوری تسیان خیمے آدھج بناتے پیغمبر دیان انہوں دے اردا گرد انہوں نے بنی عائشہ دیان تے انہوں دے اردا گرد اصحاب حسین دیان یہ آخری رات قیام دی تے آخری رات پار ہے دیوانا لے دی جنہ جھولی ہمیں بھی 6 کڑی رات یہ جوڑی دی ماری نا جوڑی دی بھی رات آئی اینی دام جڑا گئے تے چمن بطول دا اجڑ دا گئے دیگر دے ویلے زمین کو ویلے زلزلہ آئے جدہ دین دا کعبہ جھڑائے قاتل دے ہاتھی چو چوٹیاں جن کو زہرا کنگیاں دے دیا اللہ تو کو وستہ رکھے تو دے ویڑے وقتے راوے آوت اوہ ویلہ آئی جو منہ والا نال لکا کے ودیا دیا میں کہیں کو ساتھ مارا بیرامت ناس تا حسنا سیرت دیکھیں سادہ بندہ بیمار ہوئے نماز آ رہے ہوئے کٹھے بیان ویرا کٹھے بیان وہ دیر دے بعد ونج فارغ تھی جی میں ازادار شام غریبہ دی رات دیر نال ونج نماز پڑھ دے علی دی اجڑی دی دیر نال ونج پوچھے سجاد اور میں نماز پڑھا زندگی دی پہلی تھی اوکھی نماز پڑھیے آلیہ شام غریبہ دی رات آدھی توسی نمیدہ اللہ مسئول نماز پڑھے تو ان دے سر تے برکہ ہوئے میرا اللہ دیکھنا لے بھیرامان دے قاتلین تے میرے سر تے چادری کوئی نہیں اللہ اکبر
اکبر علماء فرمائنے مخدرات عصمت و طاعت یاران دی رات ہکو بین وال وال کرے نہیں آن ہکو بین وال وال کے رہا دوئی ہاتھ ساتھ رکھ تے آدیاں یکونو بعد ذالک مرد جو اسانے مارے گئے اللہ جانے کل اسانے نار کیا تھا تھوڑے ویڑے بس دے رہا میں اللہ تھوڑی نموز دی حفاظت فرماوے یار ہاں دے نہیں آپ چڑھائی نہیں رہیے یہ رات کم عباس سے اکبر کرنے آنے وہ ذمہ داری آپ نبھائی نہیں رہیے کربلا تو کوفہ تو شام اللہ جانے انوی دی ہاں دے ویچ آلیائی پور کی میں سنبھلے نہیں رہیے ترائے دیوانا رکے رہن بابو شاہتے میں مقینہ فیاں پوچھ دیا سجاد رکے کیوں کھڑے آئے ادب دی ذاکری دی تو صحیح سن دے وے یا صحیح سن دے رہے آئے روکے آدھائی پپی اماں ظالمہ دے آلے تھوڑے شان دے مطابق بازار نہیں سجے حسن علی تبری آلے لکھا ہے 5 لاکھ بدماش اس واسطے منگایا گیا جو تسا قیدیاں دا تماشا 100 اللہ عاشق حسین مرحوم قیامت درجے بلند کرے ہوتا بہت سونا لفظ پڑھتا ہے اوریان پڑھن دے گولو کنایا بہت سونا ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے ازادار دی آخی جہان جا ونجے خالی واللہ بہنا دل اتنا شکیت ساکھتی گئے وہ اشارے ایک لفظ بڑا پیار پڑھیں اور بینین بابو ساتھ تجھو ٹوریے اگو آگے بازار پڑھے تجا چوتھا امام پڑھے یا ودر باکر امام پڑھے میں کی میں پڑھا علی دی دھیت بازار چکی میں گزریے بازار دربار اللہ جانے دربار دی پیشی علی دی دیکی میں نبائی وین قریبا ونیا آئی وین بھی بہت پیارا ہوں گے جنہ شہدہ دیوتے مدینہ جوین کرنا لہر کوئی آئی نا رسول چاچے واسے کوئی نائی وین کوئی دا پیارا ہوں گے نا پاک پیغام رسول کو صدونا وین کر دیئے میرے چاچے دی لاش دیوتے وین کر ان کو سہاوے کوشش ہی واسطے ہوں دی ہر کہیں دی جو کوئی آنسوں آبت یہ رات زندان آئے دربار دے بعد ہوں دی چھت کوئی نہ یہ تا سردی تے گرمی تو بچا مندہ اللہ اکبر چھت کوئی نہ آکے امن دیاں پلیاں مٹی تے بیٹھیاں مرحوم کافی دے لفظ ہیں بانیاں نگاہ پئی عجیب جی ہیں منظر ان میں پڑھنا تری آئے نکل کوئی وڈی علا دی جاہ نہیں ہاں نہ نکلے دل کو ٹھوکر لگ سی بانیاں نشائی محل دیاں ڈٹھے نے جن مزدوران کھلے ہوئے وال رسیاں نال چھوٹے بال کرنا جو دی بگے چیرہاں تے کھائی اندو دیتیاں کڑیاں تو در اکی نال شونا کیوی ہوندہ ہے تے ڈٹھا کی واس پہین تے جے آکھ رو پوے نا وہ گجھی نہیں رہا دی باپ جو مرین محال دے تے بیٹھی آئی تے ڈٹھا سا دی تو کر وہ جن سا کو کہیں نہیں روایا جنہ تو سا رونی آؤ میں اندو کلو انتقام گھنسا آدھی انہ انتقام گھننا دی ضرورت کوئی نہیں ایسا آپ رونی آئے
یہ منظر کو دیکھ کے اثر نہیں آئے تو دیکھیں تو ہی رو بس پتھر دا دل نہیں ہوندہ گوشت دا ہوندہ ہے کیا نہیں تھے نے یہ کیا دین کہہ دیا کہ بھی آنے لیکن یہ نہیں آنے جی میں ہونا لے کہہ دیا ہے رسی ایک گال تیرائیں قید مرد تھی نے نہیں مستور آئیں حیادیاں کوئی دیاں مالکین منہ والا نال لگایا نال چھوٹے بالن انہاں دے کالے داغن شکریہ ایک لفظ آتا ہے انہوں نے چہرہ تھے کالے داغن انہوں نے کرنا چرات باندھی پئی ہے ایک لفظ آتا ہے اشارہ دا آدھی اندھا سے جو ساری تفصیل دسی نے موبائل نال چھوٹے چھوٹے بالان دے چہرہ تھے جوڑ کے بالان دے اسا کو پتہ ہی میں لگتا ہے ہاں بہو بڑے امیر گائے ہو جائے اللہ دے بالان دے حیاتیاں کرے جاؤ جلدی دیئے ہاں دل پھاس ویسی سادہ دل نہیں میں یاد آئی تو ونیا نہ تے دیکھیا مطلب تیرے ذریعے انہوں نے قید دی سختی گھاٹ ویندی ہو انہوں نے مدد تھی ویندی ہو سن دی رہی ہے دوبارہ پوچھستے بیٹھیاں کیویں آدھیاں بیٹھیاں مٹی دے اپنے شہانہ لباس تو دیکھا جی مٹی تے بیٹھیاں دا چھوڑنے وقت میری کرسی رکھا بسائب دا پہاڑے جرہ اگلا لفظ ہے قیامت دویل آئیں گے زندان اجبانیاں کرسی رکھی میں حوالہ پہلے پڑھی گنا ان کرسی آئیے اتھا تلیاں ٹیک کے اٹھئے بھیرا دیا دی بھائیوار ساری مستوراں کو دیکھ کے آدھئے میں کو سنیانا میں کہاں بندہ امیر ہو تو گلہ جھکیاں کرے اگلے دل پس ویندہ ہے وہ کتائیں بھیڑیاں گائی بھر جائیاں آدھیاں کیوں جھکیاں گلہ کرے نہیں بات کوئی بھائی کربلا آگئی ہے بی بی آدھی کرسی دیٹھی نے ہاں بی بی فرمائیں دی کرسی ہوں دیئے جی کدائی میرے ویڑے دی ووکھا دے دیا وہ آج بس دیئے وہ آنی پہیے وہ گلن کرے سی میں پہیا دیا والدی تسا نہیں نیوڑی لینا بدے سا دیر تھوڑی گزری ہے شانہ لباس ملبوس ہو کے نانج داخل ہوئی آکھ کرسی تے بیٹھی مٹی تے بیٹھی یعنی او جرے عرش دے وسدے ہوندے تلاف نہیں ہے دیکھ کے آنیے تمہارے وچ ونی عورت کاؤنے ہر بی بی دا اشارہ انائیں گے جتا بیٹھی آئی آن محمد دیوڑی ماں دیکھیں میرے پاس یہ اپنی کرسی دا رخ انائیں کیتا ہے جو بول رہا انائیں دیکھ کے دیئے پتہ نہیں میں تھوڑی کتنی مدد کر سکا لیکن پہلے تا اپنا تعارف کرو ہن تو سا قیدی میں جنا قیدی کوئی نہ ہے جنہیں شہر چنا دے آئے جنہیں شہر چوس دے آئے جنہیں تھوڑے ہتھا اون شہر دنا کیا آئی فَأَتْرَكَتْ رَاسَا کی میں نہ جھکا بے آپ سار
دی آئی ہے ہوا ہے جریبا کھرنے دی آئی میں ہوا جد گھر ملائکہ دے آئی گھلاؤ بی بی نے سر جھکایا ہوئے آئی حولو حولو بولیے من بلد المدینہ یا تو بس دی رت بجھ دی سادہ شہر مدینہ مدینہ دنوں نائی مکین کرسی چھوٹ گئی ہے ای میں آئی ہے جی میں جھک دو پانی آدھا ہے جی میں علی جی دی مٹی دے بیٹھ ہے مٹی دے بیٹھ ہے اینا مٹی دے باوڑا بیا دے منت لا تو کرسی تے تو کرسی تے جنگی مٹی دے باسا آج دینا مدینے دنانا چاہے مٹی دے بابا سائے مدینہ چاہے میں کچھ مدینے رہیا جنا مدینہ چھوڑنے دے واسطے میں ٹوریا میں سردار زادی کو بتائی کوئی فرمائش وہ میں کریں دی انہی آنکھی مسنیار میں کروں نہیں کوئی اشکار آدھی آئی بھولتا نہ ویسے میں آپ منگ دیا ودکی میں بھول ویسا اوکے آدھی آئی کجائی قیدیوں دا تماشا نہ دیکھے اور تو کہہ دینے میں کرسی تے میں تماشائی بڑھ دی کجائی تتا جی قید چھوٹ گئی میرے سوال جواب چلے میں دور ویسا کوشش کرے سا تو نکید دیوا سے کوئی آسانی پیدا ہوئے پہلی گل دا جواب دے اتارفین علی ابن ابی طالب کہ علی کو جاننی ہے کوئی نہ بی بی دا منہ زمین تو جھوک گیا ہے آج یہ نجب دا والی بابا تو نسا میں کیڑا جواب مختصر جواب نتس آدھے اللہ دی کائنات جی میں علی کو جاننی آئی میں کوئی نہیں جاننا آدھے جی اتنی میں نوجہ سوال جواب دے اتعرفین حسین ابن علی کیا حسین کو جاننی ہے میں ادم پھر گیا سے کربلا دو آخری سوال اتعرفین سیدت بنت علی دیا دھیاں جو ایک دھیے جیتا لقب سیدہ ہے کیا جاننی ہے کوئی نام بی بی آدیا لقب نہیں تو نا چاہ مان نجس فی آلیا بی بی آدیا جیتا نا نہیں چاہی اگر وہ آئی تھائی مل پوے سنجان گھن سے یا غصے دے نال اٹھی کھڑی ہے آدھے افسوس ہے ہویا بی بی ناراض نہ تھی میں ڈوڑے انا زینب بنت علی زینب علی آدھے یہ تو زینب ہے تیرا عباس گر گئے تیرے 18 بی بی آدھے میں بہ گئی ہے جی میں کھڑی آئی برکا ڈھائی پیس چادر سرط نسباتی اپنے کچھ نسباتی بغیر برکے دے بھرے دربار اچ گئی ہے ای ظالم